السلام علیکم، ویلکم۔ تو اس ہفتے کے شروع میں راجہ ریاض صاحب کا ایک وائس آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بہت سے لوگ ہیں جو گروپوں میں ہیں اور ان کا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے، وہ ادھر سے بات سنی تو اس کے ساتھ ہو گئے، کسی اور کی وائس سنی پازیٹیو تو اس کے ساتھ ہو گئے، پھر کسی کا نیگیٹو وائس آیا تو اس کے ساتھ ہو گئے۔ ایسے لوگ جن کا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے وہ اسی طرح ادھر ادھر دھکے کھاتے رہیں گے ایک گروپ سے دوسرے گروپ۔ اور اسی طرح اس کے بعد انہوں نے پھر جناب بتایا کہ سیکیور ای این ایکس کیوں بند کی گئی۔ سیکیور ای این ایکس اس لیے بند کی گئی کیونکہ جب کورٹ میں پیشی میں کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ جناب سیف الرحمن خان نے ایک نئی کمپنی شروع کر دی ہے اور یہ وہی کام دوبارہ سے کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے یہ آج یہ کیس بھگت رہا ہے، تو اس کے پیش نظر تاکہ کوئی بھی نیا سلسلہ یا کوئی کڑی سیف الرحمن کے ساتھ نہ جوڑی جائے جبکہ وہ کمپنی سیف الرحمن کی ہے بھی نہیں، تو اس لیے نیا پروفٹ کا سلسلہ اور بی فار یو ایس آر جی ممبرز کا تعلق ایس آر جی سے اور سیکیور ای این ایکس سے اس وقت تک ختم کر دیا گیا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کا اپنا ڈیٹا جو ایس آر جی بی فار یو ممبرز کا ڈیٹا ہے وہ سیکیور ای این ایکس کی ویب سائٹ پہ شو ہو رہا ہے، لیکن فردر پروفٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں شروع ہوا، اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے راجہ ریاض صاحب نے ایک اور وائس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی ایسے ہی مخالفین ہیں، یعنی جو کیسز میں جاتے ہیں، پیشوں میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم ان پہ کیس کریں گے اور ہم جو ہے نا اداروں سے پیسے لیں گے، ان پہ کلیم کریں گے۔ تو انہوں نے بتایا جناب ایم ایل ایم کی ہسٹری، ایم ایل ایم کمپنیز کی ہسٹری میں آج تک کسی کمپنی کو اداروں نے کلیم نہیں دیا۔ پاکستان میں ہزاروں کمپنیوں نے کام کیا، پہلے بھی لوگ بھاگے، ڈبل شاہ ہو گیا، اسی طرح بہت سی کمپنیز آئیں اور انہوں نے فراڈ کیا، اسکیم کیا اور بھاگ گئیں۔ اداروں میں کیسز چلے، انہوں نے پیشیاں بھگتی، سالہ سال کیس چلے، اینڈ میں کیا ہوا، وہ بھاگ گئے، باہر بھاگ گئے اور جو متاثرین تھے ان کو کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ آج تک ایم ایل ایم کمپنیز کی ہسٹری میں کبھی ریکوری نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسی پاتھ میں جانا چاہتے ہیں، پیشیاں بھگتنا چاہتے ہیں اور اسی لائن میں لگے رہنا چاہتے ہیں، تو جناب انہوں نے کہا کہ جناب آپ میرے گیسٹ بنیں، آپ ضرور کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم جا کے ان پہ کیس کریں، اپنی اپنی عدالتوں میں جائیں، ایک لیٹر لکھیں، ایک درخواستیں لکھیں نیب، ایف آئی اے اور باقی اداروں کو، انہوں نے بتایا جناب یہ کیس آپ اس پہ کیا کیس کروائیں گے، جناب اس نے ہم سے پیسے لیے اور ہمیں پروفٹ نہیں دیا، یہ ہمارا پیسے لیے، پروفٹ دیا، پیسے ہمارے کھا گیا، واپس نہیں کر رہا۔ تو جناب یہ کیس آلریڈی عدالت میں ہے، آپ کیس کرنے پولیس اسٹیشن جہاں بھی اداروں میں جائیں گے وہ بتائیں گے جناب اس بندے پہ اسی چیز کا کیس تو آلریڈی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ جبکہ کوئی کیس عدالت میں آلریڈی پینڈنگ ہوتا ہے، اس کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ آپ فردر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کیس آلریڈی عدالت میں پینڈنگ ہے، جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو یہ تو آپ لوگ جا کے ویسے بھی کیس ایک انڈیویجول بندہ یا ایک گروپ 4 5 10 بندے 100 بندے جا کے اس پہ کیس کریں گے، وہی ایگزیکٹلی وہی کیس جو ہے اداروں میں آلریڈی اداروں نے کیا ہوا ہے، نیب کی طرف سے موجود ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کیس کے فیصلے کا انتظار کرے۔ جن کو یقین ہے کہ سیف الرحمن کے پیسے دے گا وہ بھی انتظار کریں، جن کو نہیں ہے یقین وہ انتظار کریں کہ جناب کیس کا فیصلہ ختم ہو اور جو ہے نا ان کے حق میں فیصلہ آئے، اور اگر ریکوری کا کھاتا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی ریکوری ملے، نہیں ملے تو چلیں اگر وہ جیل میں جاتا ہے تو جن لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ جناب سیف الرحمن جیل میں جائے وہاں پہ سڑے، چلیں کم از کم وہ کر لیں۔ جن کی یہ ہے کہ جناب سیف الرحمن آئے اور ہمارے پیسے دیں تو وہ بس یہ ہے کہ دعا کر سکتے ہیں آپ کہ دعا کریں جناب وہ آئے تو ہمارے جو ہے اپنی باتوں پہ پورا اترے اور ہمارے پیسے سب ہمارے جو ہے نا واپس کرے۔ پھر راجہ ریاض صاحب کی ایک اور وائس ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی اگر یہاں سے سیف الرحمن کیس ہارتا ہے یا سیف الرحمن کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ان کی لیگل ٹیم ہے، وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ جناب آپ یہ کیس ہائر کورٹ میں لے کے جائیں۔ ایک جگہ سے اگر آپ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے بڑے کیسز میں بھی آپ نے دیکھا ہے ملک میں جو ہوتے ہیں، ایک جگہ سے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک اور جگہ اپیل کر دیتے ہیں، ادھر سے خلاف آتا ہے کہیں اور اپیل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر سیف الرحمن خان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ کہیں اور اپیل کر دے گا، اگر سیف الرحمن کے حق میں آ جاتا ہے تو نیب کیونکہ اس کیس میں مدعی ہے تو وہ کہیں اور اپیل کر دیں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیس ادھر سے ادھر فارورڈ ہوتے رہیں گے، اور یہ چیز جو ہے نا آپ کو پتہ ہی پاکستان میں کیسز کے حالات، تو یہ چیز جو ہے بہت، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے ان کو پیسے ملیں گے
تو وہ چیز جو ہے نا یہ چیز نہیں ہونے والی۔ اور پھر شہزاد راحت صاحب کا وائس آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب وہ ایک نئی کمپنی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سیف الرحمان صاحب سے ان کی ہفتہ ڈیڑھ پہلے بات ہوئی، اور سیف الرحمان صاحب نے ان کو اجازت دی کہ آپ نئی کمپنی شروع کر لیں اور اپنا کام شروع کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوائن کریں۔ تو انہوں نے اسی طرح بتایا کہ جناب سیف الرحمان صاحب کی اجازت سے میں ایک نئی کمپنی شروع کر رہا ہوں، اسی طرح کی کمپنی ہوگی، اس کی فردر ڈیٹیل اور لنکس وغیرہ وہ شیئر کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا نیا ایک سلسلہ جاری کریں گے، تاکہ جو لوگ انہوں نے کہا، اسی طرح انہوں نے اپنے وائس میں کہا کہ جناب جو لوگ ادھر کے متاثرین ہیں، اس طرح کی کمپنیوں کے متاثرین ہیں، وہ اس طرح کی کمپنیوں سے ہی پیسہ واپس لے سکتے ہیں، اور کہیں سے متاثرین کو ان کا پیسہ واپس نہیں مل سکتا۔ اگر ایک جگہ چیز گمے گی تو آپ وہیں سے واپس ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد راجہ ریاض کا ایک نیا وائس آیا جس میں انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ جناب ڈاکٹر مدنی، جاوید خان اور اسما یہ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر مدنی ان سے بہت عرصے سے تعلق میں ہیں اور ایک ہی نظریے پہ ان کا کام چل رہا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جناب مجلس شورا کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں جاوید خان اور اسما کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، اور سیکیوری اینیکس بند کروانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مدنی کا ایک میسج سامنے آیا جس میں انہوں نے سیف الرحمان خان اور راجہ ریاض کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے خلاف بہت باتیں کی۔ اس کے بعد ایک بھائی نے واٹس ایپ گروپ میں بڑا اچھا سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سارا پیسہ بینک اکاؤنٹس میں پڑا ہے، بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے پڑا ہے، بینک اکاؤنٹس کھلیں گے تو ہم ساری ادائیگیاں کر دیں گے۔ تو ان سے پوچھنا کہ جناب یہ آپ کا پیسہ بینک اکاؤنٹس میں کیا کر رہا تھا؟ 6 لاکھ خاندانوں نے اگر آپ کو پیسہ دیا، انہوں نے تو آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اس کو آگے انویسٹ کریں، کرپٹو میں، فزیکل بزنس میں انویسٹ کریں اور اس کا پروفٹ ہمیں دیں۔ تو آپ نے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کیا، وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سارا اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر یہ چیز تو ہم نے آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ رکھنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، ہم نے تو آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ دیا تھا۔ تو اس میں یہ ایک جواب سامنے آیا کہ جناب جو بھی جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں، جیسے بھی کوئی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے نہیں کرتی کہ جناب سارا ہی پیسہ جتنا آیا 1-2 ارب ہے سارا پیسہ لگا دیا بزنسز میں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک فائنینس ٹیم ہوتی ہے جو کہ پیسوں کے مینیج کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر جتنے ارب روپے ان کے بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہیں ان کی جائیداد اور سارا کل پیسہ وہی ہے اور سارا انہوں نے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہے۔ جو کمپنیاں فزیکل یا جو بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں انویسٹمنٹس کی پیسے کی ریگولیشن چلتی رہتی ہے۔ بینک اکاؤنٹس اس لیے کمپنی کے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی آپ نے جو بھی نئی تبدیلیاں یا کوئی بھی ڈیولپمنٹس کرنی ہوتی ہیں، پیسہ بینک اکاؤنٹس میں یوز ہوتا رہتا ہے، پیسے کا فلو برقرار رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارا ہی پیسہ ایک دم ہی کمپنیز میں لگا ہو اور بندے کا بینک اکاؤنٹ زیرو ہو، بندہ کنگلا گھر میں بیٹھا ہو، سارا پیسہ کمپنیز میں لگا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بندے ایک پاس اپنا ایک بیک اپ، اپنے ایک سیونگز، اپنا ایک سارا کمپنیز کا بھی اپنا ایک فائنینس ہوتا ہے، سارا مینجمنٹ ہوتا ہے، یہ اکاؤنٹ والے لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کر دیں، شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویکلی اپڈیٹس اسی طرح پورے ہفتے کی سمری، پورا ایک ہفتے کی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ان کا خلاصہ ایک ویڈیو میں مل جایا کرے، تو آپ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ میں ہر دن نئی اپڈیٹس اور ویڈیوز پوسٹ کرتا رہتا ہوں، تو آپ اس چیز سے اپڈیٹ ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔